آج ہم پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت ہی اہم دستاویز قرارداد مقاصد 1949 اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ آپ کہہ لیں بنیاد تھی جس پر پاکستان کی آئینی سمت طے کرنے کی کوشش ہوئی۔ بالکل، دراصل یہ قرارداد اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان انہوں نے پیش کی اور یہ 12 مارچ 1949 کو منظور بھی ہو گئی۔ اچھا۔ اس کا مقصد بڑا واضح تھا کہ آئین کیسے بنے گا، اس کے لیے اصول کیا ہوں گے، وہ یہ قرارداد طے کرے۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، اور پھر ظاہر ہے اس پر لوگوں کا رد عمل کیسا رہا ہوگا۔ جی، یہ قرارداد جہاں تک مجھے یاد ہے پہلی آئین ساز اسمبلی نے منظور کی تھی جو 47 میں بنی تھی۔ جی ہاں، وہی اسمبلی جو 1946 کے الیکشن کے بعد بنی تھی، اور مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے جو الگ ملک چاہتے تھے۔ صحیح۔ اس اسمبلی میں شروع میں تو 69 ممبر تھے، پھر کچھ ریاستیں شامل ہوئیں تو 79 ہو گئے۔ اچھا۔ ان کے ذمے 2 بڑے کام تھے، ایک تو ملک کا آئین بنانا اور دوسرا جب تک آئین نہیں بنتا تب تک قانون سازی کرنا۔ تو قرارداد مقاصد نے آئین سازی کے لیے آپ سمجھیں بنیادی نکات دے دیے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی سب سے نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ سب سے اہم نقطہ تو شاید وہی تھا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والا۔ ہاں بالکل، یہ سب سے کلیدی نقطہ تھا کہ ساری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو مغرب کا جمہوری تصور ہے اس سے مختلف ہے۔ کیسے مختلف ہے؟ وہاں تو عوام کو حاکم اعلیٰ مانا جاتا ہے یہاں یہ کہا گیا کہ ریاست کو جو اختیارات ملے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، ایک مقدس امانت۔ مقدس امانت یعنی سیکرڈ ٹرسٹ۔ جی، اور ان اختیارات کو اللہ کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر ہی استعمال کرنا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک منفرد سیاسی فلسفہ پیش کرنے کی کوشش تھی۔ یہ مقدس امانت والی بات تو ہاں کافی منفرد ہے، لیکن عملی طور پر ریاست یہ اختیارات استعمال کیسے کرے گی؟ مطلب کون کرے گا؟ قرارداد میں یہ واضح تھا کہ ریاست اپنے اختیارات استعمال کرے گی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے۔ اچھا، یعنی الیکشن ہوں گے، نمائندے چنے جائیں گے۔ بالکل، اور یہ جو نمائندے ہوں گے ان سے توقع کی گئی کہ وہ اسلام کے جو اصول ہیں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، سماجی انصاف، ان پر عمل کریں گے۔ تو ایک طرف اللہ کی حاکمیت ہے، دوسری طرف عوامی نمائندگی بھی ہے اور جمہوری اصول بھی۔ یہ تو کافی دلچسپ امتزاج بنانے کی کوشش لگ رہی ہے۔ جی بالکل، یہی کوشش تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کو اکیلے بھی اور مل کر بھی اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزار سکیں۔ ٹھیک۔ اور ساتھ ہی ساتھ اقلیتوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا گیا۔ اچھا، کیا کہا گیا ان کے بارے میں؟ کہ انہیں مکمل آزادی ہوگی، وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، اپنی ثقافت کو فروغ دے سکتے ہیں، ان کے جو بھی جائز مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، اور جو پسماندہ طبقے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ یہ تو بہت اہم نکات ہیں۔ اور ریاست کی ساخت، مطلب ملک وفاقی ہوگا یا کیسا؟ جی، یہ بھی طے تھا کہ پاکستان ایک وفاق ہوگا، صوبوں کو مختاری ملے گی لیکن ظاہر متعین حدود کے اندر، اور ریاست کی جو سالمیت ہے، آزادی ہے، خود مختاری ہے، اس کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں اس قرارداد کی تاریخی اہمیت کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے اللہ کی حاکمیت کے تصور کو ریاست کی نظریاتی بنیاد بنایا، یہ واضح کیا کہ اختیارات امانت ہیں، اور اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے حقوق کی ضمانت بھی دی۔ جی، اور ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ قرارداد ایک طرح کا توازن قائم کرنے کی کوشش تھی۔ جو اس وقت کی مسلم قیادت تھی وہ جدیدیت پسند تھی، وہ نہ تو مکمل طور پر مغربی سیکولر ماڈل چاہتی تھی اور نہ ہی کوئی آپ کہیں قدامت پسند مذہبی ریاست۔ اچھا، تو یہ ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش تھی۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں وہ ایک جدید اسلامی جمہوری ریاست کا تصور رکھتے تھے، تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے تو یہ قرارداد بعد میں جتنے بھی آئین بنے پاکستان کے، ان سب کا دیباچہ یعنی پریمبل بنی رہی۔ یہ تو ہوئی اس کی اہمیت کی بات، مگر کیا سب لوگ اس سے متفق تھے؟ کچھ خدشات، کچھ اعتراضات بھی تو سامنے آئے ہوں گے،
خاص طور پر جو غیر مسلم اراکین تھے اسمبلی میں؟ جی ہاں، بالکل آئے۔ جو غیر مسلم اراکین تھے، خاص طور پر کانگریس پارٹی والے، انہوں نے اعتراضات اٹھائے۔ ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ بھائی مذہب اور سیاست کو ملانا یہ جدید جمہوریت کی جو روح ہے اس کے خلاف ہے۔ انہوں نے اللہ کی حاکمیت والے تصور پر سوال اٹھایا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس سے شاید اقلیتوں کے ساتھ برابری کا سلوک نہ ہو پائے۔ اور شریعہ کے حوالے سے کیا تحفظات تھے ان کے؟ ان کا خیال تھا کہ جو شریعہ قوانین ہیں وہ شاید آج کے دور کے سارے تقاضے پورے نہ کر سکیں۔ اچھا۔ ایک تھیوکریٹک ریاست کی طرف نہ چل پڑے، یعنی ایسی ریاست جہاں علماء یا مذہبی قوانین براہ راست حکومت کریں۔ صحیح۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو قرارداد مقاصد نے پاکستان کے نظریاتی اور آئینی سفر کے لیے ایک بنیاد رکھی۔ اس نے اللہ کی حاکمیت، عوامی نمائندگی، اسلامی اصول، جمہوری اقدار اور اقلیتی حقوق، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی ایک آپ کہیں بڑی اہم کوشش کی۔ یقیناً یہ ایک ایسا فریم ورک تھا جس نے مستقبل کی سمت متعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور یہ الگ بات ہے کہ اس پر بحث، اس کی تشریحات وہ آج تک جاری ہیں۔ یہ سب سمجھنے کے بعد ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، اور شاید غور طلب بھی ہے، کہ اس قرارداد میں جو اصول بیان کیے گئے، جو آئیڈیلز تھے، اور پھر پاکستان کا جو عملی، سیاسی اور سماجی سفر رہا ہے پچھلی کئی دہائیوں میں، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یا کتنی مطابقت ہے، یہ وہ نقطہ ہے جو شاید ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔